شیخ تشریف لائے ہیں جو ہمارے خاص طور خصوصی مہمان ہیں، ان کا تھوڑا بہت میں تعارف کرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ شیخ کا نام ہے مولانا نسیم فیضی صاحب، آپ حفظہ اللہ جھارکھنڈ صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور مطلب کہ وہ کسی کی مسجد میں امامت اور خطابت کا کام انجام دے رہے ہیں، اور چند سال پہلے اپنے گجرات راجپوت کے علاقے کے اندر بھی امامت کا فریضہ جو انجام دے چکے ہیں۔ تو میں آپ شیخ کا مطلب کہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ آپ کا ہم اپنی طرف سے اور جماعت کے تمام احباب کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور آپ کی مطلب کہ محنتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قابل قبول فرمائے۔ میں مزید نہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے خصوصی مہمان فضیلت شیخ مولانا نسیم فیضی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، آپ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم،
رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے. درود و سلام کی پھول نچھاور ہو تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دور اور نزدیک سے یہاں تشریف لائے ہوئے سامعین کرام، گزارش یہ کروں گا کہ آپ انتہائی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ میری پوری گفتگو کو سنیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے دل و اذہان تک پہنچاؤں. میں نے قرآن مقدس سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے. سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے. گرمی لگ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا. فی اموالکم، تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں تمہاری آزمائش ہوگی. اور جب تمہیں آزمایا جائے گا، مال کو لے کر کے، جان کو لے کر کے تمہاری آزمائش ہوگی، تو تم سنو گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جنہیں تم سے پہلے کتاب ملی ہے ان کی جانب سے تم سنو گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کی جانب سے سنو گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا. ان دونوں کی جانب سے تم لوگ سنو گے. کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، ایسی باتیں سنو گے کہ تمہیں بہت تکلیف ہوگی. تکلیف دہ باتیں سنو گے. تمہاری آزمائش ہوگی مال کی بنیاد پر، جان کی بنیاد پر، اولاد کی بنیاد پر. اور یہ مشرکین، یہ یہود و نصارہ کی طرف سے تمہیں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی کہ تمہیں بڑی تکلیف ہوگی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ان تمام باتوں پر صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت والے کام کرو گے. تو یہ قرآن کی آیت کا سادہ ترجمہ ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کی شروعات کروں، ایک آیت کریمہ جو سورہ نحل کے اندر ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ذَلِكَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہ سورہ
سورہ نحل کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ایک بستی کی مثال امت کے سامنے پیش فرماتا ہے. غالباً تمام مفسرین کرام کے نزدیک اس بستی سے مراد مکۃ المکرمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کا تھا. لیکن قرآن کی کوئی بھی آیت کسی قوم کے لیے نازل ہوئی ہو، کسی شخص کے لیے نازل ہوئی ہو، کسی بستی کے لیے نازل ہوئی ہو، اس کا حکم قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگوں کے لیے عام ہوتا ہے کہ جس کے اوپر بھی وہ بات صادق آئے گی وہ آیت اس کے لیے ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے. اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے. کانت آمنۃ مطمئنہ، جو بستی مامون تھی، مطمئن تھی، کسی قسم کا کوئی خوف اور ہراس اس بستی کے لوگوں کو نہیں تھا. کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا اور پھر ہمارے حالات کو بھی مد نظر رکھیے گا تو بات کچھ سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ نے فرمایا یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اس بستی کے لوگوں کو رزق بھی مل رہا تھا، رزق بھی مل رہا تھا. یأتیہا رزقہا رغداً، بھرپور رزق مل رہا تھا، کوئی کمی نہیں تھی، بھرپور رزق مل رہا تھا. رغداً کا معنی بھرپور. شاید آپ کو معلوم ہو آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہائش اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رغداً کا لفظ استعمال فرمایا. اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغداً، آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں ٹھہر جائیں اور جنت میں سے جو کچھ بھی چاہیں جی بھر کر کھائیں. رغداً مانا بھرپور، کوئی کمی نہیں. تو اس بستی کے لوگوں کو رزق مل رہا تھا بھرپور، من کل مکان، اور چاروں طرف سے رزق مل رہا تھا. ایسا نہیں تھا کہ رزق کا کوئی ایک ہی دروازہ کھلا تھا باقی سارے دروازے بند تھے. اس بستی کے لوگ جدھر بھی ہاتھ لگاتے تھے رزق ہی رزق تھا، چاروں طرف سے اس بستی کے لوگوں کو رزق مل رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا دیکھیے ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے. کانت آمنۃ مطمئنہ، جو بستی مامون تھی، مطمئن تھی، ہر قسم کا اطمینان انہیں حاصل تھا، کسی قسم کا کوئی خوف اور ہراس اس بستی کے لوگوں کو نہیں تھا. یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اور چاروں طرف سے انہیں رزق بھی بھرپور مل رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر ڈالی. اس بستی کے لوگوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر ڈالی اس بستی کے لوگوں نے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دشواریوں میں مبتلا کر دیا. تو آپ اگر غور کریں گے تو پہلے وہ دو آسانیوں میں تھے، بعد میں دو دشواریوں میں مبتلا کیا گیا، اور درمیان میں ایک معیار تھا. بس اس معیار کے اندر تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ آئی، چوک ہوئی. کون کون سی دشواری دی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے اس بستی کے لوگوں کے اوپر بھوک مسلط کر دیا اور خوف مسلط کر دیا. بھوک مسلط کیا اور خوف مسلط کیا. ذالک بما کانوا یصنعون، اور یہ ہوا ان کے کرتوت کی وجہ سے، اس وجہ سے ہوا جو وہ کرنے لگے تھے. اب آپ دیکھیں اطمینان اور رزق کی فراوانی. اطمینان، بالکل آپ معمول زندگی گزار رہے ہیں، بالکل بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، سیف اور سیکیور زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، آپ بالکل معمول زندگی گزار رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اور
رزق کی فراوانی، یہ دونوں نعمتیں اس بستی کے لوگوں کو حاصل تھی جب تک وہ شکر گزار تھے، مامون تھے، مطمئن تھے، اور رزق کی فراوانی بھی تھی۔ معیار میں تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی، چوک ہوئی، فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر دی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو جسٹ اپوزٹ حالت میں بدل دیا، امن کو خوف سے بدل دیا گیا اور رزق کی فراوانی کو بدحالی سے بدل دیا گیا۔ تو اگر ہم اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا ملک آج سے کچھ سال، چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ہمارا ملک بالکل معمول تھا، مطمئن تھا، کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ ہمیں اپنے ملک کے اعتبار سے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہم ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہوتے تھے، ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم اپنے گھر میں ہوں، ہم اپنے گاؤں میں ہوں، اپنے بستی میں ہوں۔ یہ پیار تھا لوگوں کے درمیان۔ لیکن آپ بتائیں، آج خوف کے سائے میں جی رہے ہیں، لوگوں کو سفر کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی معاملہ ہمارے اوپر بھی دہرا دیا ہے۔ رزق کی فراوانی کا جہاں تک معاملہ تھا تو دھیرے دھیرے ہندوستان کا معاملہ اور ہندوستان کے مسلمانوں کی معیشت دھیرے دھیرے اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ درمیان میں ایک معیار تھا، شکر گزار تھے، معمول تھے، مطمئن تھے، رزق کی فراوانی بھی دھیرے دھیرے ہو رہی تھی، لیکن معیار میں تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، ناشکری ہر قدم پر ہوئی ہے، جس کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان یہ ماحول پیدا کیا ہے۔ اس بات کو آپ یاد کر لیجیے۔ تو فکفرت بانعم اللہ پر تھوڑی سی میں گفتگو کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر دی۔ کیسے ناقدری کیسے ہو جاتی؟ اصل میں جو نعمتیں انسان کو عطا کی جاتی ہیں، غور سے سنیے، جو نعمتیں انسان کو عطا کی جاتی ہیں، ان نعمتوں پر شکر گزاری کے 3 مراحل ہیں، 3 اسٹیج سے۔ کتنے مراحل ہیں؟ 3 مراحل ہیں۔ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں تو اس کے 3 اسٹیج سے، 3 مراحل ہیں۔ ان تینوں مراحل کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ان تینوں مراحل کی روشنی میں آپ غور و فکر کریں اور اپنے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے درمیان انسان جو بھی رہتے ہیں، ہر قدم پر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما من نعمت فبما فمن عند اللہ، کہ جو نعمتیں تمہیں عطا ہوتی ہیں یا جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ خالص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ کس کی طرف سے ہے؟ خالص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اس بات کو آپ نوٹ کیجیے۔ وما بكم من نعمت فمن اللہ، جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ خالص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ تو ہمیں نعمتوں کو کس کی طرف سے سمجھنا چاہیے؟ کس کی طرف سے؟ بولیے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ لیکن یقین مانیے، اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، تو ہر آدمی اپنی کامیابی کے پیچھے اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی پہنچ، اپنا سورس اور اپنے فلاں چیز کو تانے دے رہا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی کامیابی کا راز اور ذریعہ اور سبب اللہ رب العالمین کو ماننے کے لیے، میں اتنا چالاک ہوں لہذا میں اس مقام پر ہوں، میرے اندر اتنی ڈگریاں ہیں میں اس مقام پر ہوں، میرے اندر اتنی پہنچ ہے میں اس مقام پر ہوں، میرے پاس اتنے سورسز ہیں اس لیے میں اس مقام پر ہوں۔ کوئی بھی آدمی نعمتوں کا کوئی تعلق اللہ رب العالمین کی طرف سے بیان نہیں کرتے۔ بتائیے، تو جب نعمتوں کا تعلق بیان نہیں کیا جائے گا
اور انسان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھیں گے ہی نہیں تو نعمتوں شکر گزاری کے باقی مرحلے کے تصور انسان کے اندر کیسے پایا جا سکتا ہے؟ پایا جا سکتا ہے جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ خالص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اس بات کو آپ نوٹ کیجیے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ خالص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اچھا دوسرا مرحلہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث. جو نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہیں ان نعمتوں پر زبانی شکر ادا کرنا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بہرحال آپ اپنے رب کی نعمتوں پر زبانی شکر ادا کریں, اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کریں, لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں. یعنی زبانی طور پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے, لیکن جب پہلا مرحلہ تصور میں نہ آئے کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو زبانی طور پر شکر گزاری کے مرحلے بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. اور سب سے آخری مرحلہ, سب سے امپورٹنٹ, سب سے ضروری, سب سے اہم وہ مرحلہ آخری ہے. وہاں یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کو عطا ہوئی ہیں ان نعمتوں کو خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے استعمال کرنا. کس کے لیے استعمال کرنا؟ آخری مرحلہ, شکر گزاری کا آخری مرحلہ کیا ہے کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان نعمتوں کو خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے استعمال کرنا. لیکن آپ یقین کیجئے اگر اپنے درمیان موجود لوگوں کا محاسبہ اور معائنہ اور مقارنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے دور میں جن جن مسلمانوں کے پاس مال و دولت آئی ہے کیا ان مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوئی اس نعمت کو, اس دولت کو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں پر خرچ نہیں کیا؟ یہ کیسی شکر گزاری ہے بھائی؟ یہ کیسی شکر گزاری ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں پر خرچ کیا ہے. اب آپ شادی بیاہ کے مجلسوں کو, محفلوں کو دیکھ لیجیے, صرف ایک چیز شادی بیاہ کو دیکھ لیجیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہم نے بھی شادیاں دیکھی ہیں بچپن میں, اتنا سادہ ہوا کرتا تھا. آج وہی شادیاں صرف میرج ہال کو بک کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ کا اڑا دینا جس کا دوسرے دن کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. پورے خاندان کو سجا دینا, فلاں یوں پہنیں گے, فلاں یوں پہنیں گے, فلاں یوں پہنیں گے, پورے خاندان کو سجا دینا ایک ٹرین سا بن چلا ہے. اللہ رب العالمین میں نعمتیں دی ہیں تو اس کا ایسا استعمال کیا جائے تو آپ دیکھ لیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اگر شادی والے معاملے کو لے لیتے ہیں تب بھی آپ کو فضول خرچی اور نعمتوں کا غلط استعمال نظر آ جائے گا. آپ معمول ہیں, مطمئن ہیں, کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے, بالکل مطمئن ہے, اپنی زندگی میں بالکل معمول ہے, مطمئن ہے. کیا اس اطمینان والی زندگی کا غلط استعمال ہم لوگوں نے نہیں کیا؟ اطمینان والی زندگی کو اللہ کی عبادت میں ہم نے کتنا لگایا؟ کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہوا ہے؟ آپ بتائیں ہم کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کے اندر تبدیلی نہیں لائے گا. اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ بھی ہے, اللہ رب العالمین کا وعدہ بھی ہے. کیا وعدہ ہے؟ اللہ نے اعلان فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے فرمایا تمہارے رب نے یہ اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ اگر تم شکر ادا کرو گے, لئن شکرتم, اگر تم شکر ادا کرو گے, لأزیدنکم, تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور اور زیادہ دوں گا. اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ دیتا, دیکھیے مانگتا بہت کم ہے اور دیتا بہت زیادہ ہے. اسی آیت کے اندر اگر آپ صرف غور کر لیتے ہیں تو لئن شکرتم, دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم,
اگر تم شکر ادا کرو گے. یہ ایک نارمل جملہ ہے, ایک نارمل سینٹنس ہے. اگر تم شکر ادا کرو گے تو اس کا بھی نارمل جواب ہونا چاہیے, تو میں تمہیں دوں گا, یہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لام تاکید لگایا, لا ازید, اور دال کے بعد نون مشدد تاکید کی اور بھی ایڈ کر دیا کہ اس سے مضبوط بات نہیں کہی جا سکتی ہے. اللہ نے فرمایا لا ازیدنکم, میں البتہ تمہیں ضرور بھی ضرور اور زیادہ بڑھا کر کے دوں گا. بتائیے, مان رہا ہے تھوڑا اور اللہ رب العالمین دیتا کتنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اگر تم شکریہ ادا کرتے. اگر ہم شکر گزار ہوتے تو ہمارا ماحول یا جو ہے امن و امان جو ہے وہ اور زیادہ ہوا ہوتا, جو ہے پھیلا ہوا ہوتا, اور ہم معمول مطمئن اور زیادہ ہوتے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارا امن بالکل بگڑتا جا رہا ہے, ہم خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں, خوف بالکل چاروں طرف پھیل ہی رہا ہے, ہر انسان خوف کے سائے میں جی رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ شکر گزار نہیں. اگر شکر گزار ہوتے تو ہمارا امن بھی بڑھا ہوا ہوتا اور رزق کی فراوانی بھی مزید ہو گئی ہوتی. لیکن آپ تصور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور اور کتنا رحیم ہے. اس کا مطلب ایک اور بات بتاؤں, اللہ رب العالمین کا اور بندوں کے درمیان کا جو رشتہ ہے, اللہ کا اور بندوں کے درمیان کا رشتہ کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ بولیے. محبت کا رشتہ ہے. کیا رشتہ ہے؟ محبت کا رشتہ ہے. اللہ رب العالمین کا اور بندوں کے درمیان کا رشتہ محبت کا ہے. اللہ نے اس کائنات کو پیدا ہی کیا ہے تو اس کی بنیاد رحمت پر رکھی ہے, اور اس کائنات میں انسانوں کے لیے جتنے احکام, جتنے عقائد کے تصور قائم کیے ہیں, تمام عقائد اور اعمال کی بنیاد بھی رحمت اور محبت پر رکھی ہے. اور اللہ رب العالمین کا اور اس کے بندوں کے درمیان کا رشتہ محبت کا اور معاملہ رحمت کا ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ کا رشتہ اور بندے کا رشتہ محبت کا, اور اللہ رب العالمین کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا ہے. وہ اپنے بندے کے اوپر رحم کرتا ہے, برابر رحم کرتا ہے. وہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. اگر اللہ چاہے تو انسانوں کے اعمال بد پر فوراً سزا دے دے. بولیے, دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اگر اللہ چاہے تو انسانوں کی اعمال بد پر فوراً گرفت فرما دے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. لیکن اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون کام کر رہا ہے. وہ قانون ہے تدریج کا, امہال کا, تاجیل کا, کہ اللہ کا کوئی بھی قانون فی الفور نہیں ہوتا ہے, اچانک نہیں ہوتا ہے, بلکہ آہستہ آہستہ بتدریج ہوتا ہے, دھیرے دھیرے ہوتا ہے. اور اس تدریجی عمل نے دنیا والوں کے لیے ڈھیل کا فائدہ پیدا کیا ہے, مہلت کا فائدہ پیدا کیا ہے. اگر یہ مہلتیں, اگر یہ ڈھیل کی بخششیں نہ ہوتی تو ایک بھی انسانی جماعت اپنی بدعملیوں کے ساتھ اس کائنات میں, اس دھرتی میں چل پھر نہیں سکتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم. جس طرح انسان جلد باز ہوتا ہے, اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو سزا دینے میں جلد باز ہوتا تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, کہانی ختم ہو گئی ہوتی. لیکن چونکہ کائنات کے اندر ایک قانون ہے, وہ قانون ہے تدریج کا, کہ دھیرے دھیرے ہر عمل دھیرے دھیرے ہوتا ہے. ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین ہے, ایک میعاد مقرر ہے, ایک خاص وقت کے بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے اعمال بد کے نتائج کے لیے بھی ایک وقت, ایک میعاد معین ہے. سمجھ بات آئی؟ ہمارے اعمال کے
کے نتائج کے ظہور کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے ایک میعاد، ایک گھڑی متعین ہے، اور جب وہ گھڑی آ جائے گی، وہ میعاد آ جائے گی، تو کوئی آدمی اس میعاد سے سرکنے اور بھاگنے کی جگہ نہیں پائے گی۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ لیکن اللہ اگر چاہے تو اپنے بندوں کو سزا دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا ڈھیل دینا بھی اس کی رحمت کا ایک نتیجہ ہے۔ اللہ کا ڈھیل دینا بھی اس کی رحمت کا ایک نتیجہ ہے۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین مہلتوں پر مہلتیں دے رہا ہے، لیکن اس ڈھیل دینے کو بعض لوگ اپنے لیے سرکشی، مان رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی قوانین نہیں ہے، ہمارے اعمال بد کے لیے کوئی قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود نہیں ہے۔ نہیں، یہ وہ قانون تمتع ہے، زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتا ہے، بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر۔ کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ ان کو اور ان کے باپ دادا کو ہم نے زندگی سے فائدہ اٹھانے کی کئی مہلتیں دی، یہاں تک کہ خوشحالی کی بڑی لمبی عمریں ان کے اوپر سے گزر گئی۔ اللہ ہر سال ہمیں مہلتیں دیتا ہے، ہر سال ہمیں تنبیہ و اعتبار کی مہلتیں دیتا ہے، فرصتیں دیتا ہے۔ اولا يرون انهم يفترون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کوئی برس ان کے اوپر نہیں گزرتا کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہم ان کو کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور مبتلا کرتے ہیں، پھر بھی یہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ حالات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہے تو گرفت فرما سکتا ہے، اللہ چاہے تو عذاب بھیج سکتا ہے، اللہ چاہے تو ہماری پکڑ دھر شروع کر سکتا ہے، لیکن وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ آپ سورہ کہف اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب نہایت معاف کرنے والا، بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ لو یؤاخذهم بما کسبوا، اگر اللہ رب العالمین لوگوں کے اعمال بد پر پکڑ دھر شروع کرے تو لعجل لهم العذاب، فوراً عذاب میں گرفتار کر دے، فوراً عذاب لے آئے۔ بل لهم موعد، لیکن لوگوں کے لیے ایک میعاد کی گھڑی متعین ہے۔ لن یجدوا من دونه موئلا، جب وہ میعاد کی گھڑی آ جائے گی تو کوئی آدمی اس گھڑی سے، اس میعاد سے بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ دھر شروع کرے لوگوں کے اعمال پر، تو اس روئے زمین پر ایک بھی جاندار کو نہ چھوڑے، ایک بھی جاندار نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ان کے لیے ایک میعاد کی گھڑی متعین ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے نا، وہ رحمت کا ہے، وہ رحمت کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یوں ہی عذاب نہیں بھیجتا ہے، اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، رشتہ محبت کا ہے۔ لہذا ہر انسان جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، سچی عبودیت اسی کی مانی جائے گی کہ اس کا معبود صرف معبود نہیں بلکہ اس کا محبوب بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس رشتے کو بیان کیا اور کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ہم بلہ بناتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں، اشد حبا للہ، ان کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو مومن ہوتے ہیں۔
देखिए ये रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है. इसी वजह से इस रिश्ते को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को हुक्म दिया. क्या फरमाया? कुल ए अल्लाह के नबी आप बोल दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी आप बोल दीजिए कि अगर तुम लोग ये कहते हो कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो. इस तरह दो बातें साबित होगी. एक ये कि तुम अल्लाह से अपने मोहब्बत के दावे को सच्चा कर दोगे और दूसरा ये कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा. देखिए ये मोहब्बत का रिश्ता है. अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगोगे और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा. इसका मतलब ये रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता. हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसका नतीजा भी मोहब्बत का है. अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु. ऐ ईमान वालों, अगर तुम अपने दीन से फिर जाओगे, अगर अपने दीन से उल्टे पांव पलट जाओगे, फिर जाओगे, तो ये मत समझना कि अल्लाह के दीन की तबलीग में कोई नुकसान होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी कौम को लाएगा जिन्हें अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी और वो भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे. आप देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिश्ता है मोहब्बत का, अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है. अगर इंसान को अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है तो अल्लाह की मोहब्बत की राहें कौन कौन सी है ये देखना है. राहें कौन कौन सी है, यानी कौन कौन से रास्ते पर चल करके इंसान अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर सकता है. बात समझ में आई? तो कुरान कहता है कि अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए अल्लाह की जो मोहब्बत की राहें हैं वो कहां कहां से गुजरती है मालूम है? उसके बंदों की मोहब्बत में से होकर गुजर रही है, यानी उसके बंदों के दरवाजों से होकर गुजरती है. तो अगर इंसान चाहे कि मैं अपने रब से मोहब्बत करता हूं तो उस आदमी को चाहिए कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना सीखे, इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत उन्हीं बंदों के दरवाजों से होकर गुजर रही है. बात समझ आई? बात समझ आई? मिसाल देख लीजिए. अल्लाह ने फरमाया, वआतल माल अला हुब्बिही वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन. ये पूरी तफसील है कि जो लोग अपने माल को निकालते हैं, खर्च करते हैं, अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में. कहां पर खर्च करते हैं? ज़विल कुर्बा, रिश्तेदारों में, वल यतामा, यतीमों में. एक लंबी फहरिस्त है. यहां पर खर्च करते किसकी? अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करते. और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही, कुछ लोग खाना खिलाते हैं लोगों को अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में, उसकी रजा में, उसकी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं. कहां खाना खिलाते हैं? किसको खाना खिलाते हैं? यतीमों व मिस्कीनों व यतीमों व मिस्कीनों व असीरा. इसी तरह है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं और यतीमों को खाना खिलाते हैं. और क्या कहते हैं? उनसे क्या कहते हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम लोग तुम्हें खाना खिला रहे हैं सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए. लिवजहिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के लिए. ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, कोई शुक्रगुजारी नहीं चाहिए. ये देखिए, अल्लाह के बंदों के दरवाजों से होकर गुजरती है. अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना है तो उसके बंदों से मोहब्बत करना ही चाहिए. एक हदीस के अंदर लंबी तफसील है, मैं उस हदीस को अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं आपको हवाला दे देता हूं. मुस्लिम शरीफ किताबुल जो है मौका के अंदर ये रिवायत आपको मिलेगी. हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा, हदीस कुदसी है. हजरत हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमाएगा, क़यामत के दिन अपने बंदों से पूछेगा कि मेरे बंदे, मैं बीमार हो गया था, तुम लोगों ने मेरी इयादत नहीं की. ये देखिए, ये रिश्ता कितना गहरा है कि अल्लाह बंदे की बीमारी को अपनी बीमारी कहे कि मेरे बंदे, मैं बीमार हो गया था, तुम लोगों ने मेरी इयादत नहीं की. बंदा कहेगा, अल्लाह मैं
میری عادت کیسے کر سکتا؟ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، تم لوگوں نے ان کی عادت نہیں کی، اگر اس کی عادت کرنے کے لیے تم لوگ جاتے تو مجھے وہاں پر پاتے۔ یہ دیکھیے یہ رشتہ بندوں کے دروازوں سے ہو کر گزر رہی ہے۔ اب دیکھ لیجیے، اگر آپ کو اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو بندوں سے محبت کرنا ہی پڑے۔ اسی طرح اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے میں پیاسا تھا، تم لوگوں سے پانی مانگا تھا، تم لوگوں نے پانی نہیں دیا، تو بندہ کہے گا اللہ میں تجھے پانی کیسے پلاتا، تو کائنات کو پانی پلانے والا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا تجھے معلوم نہیں تھا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، وہ تجھ سے پانی مانگ رہا تھا، تم نے انہیں پانی نہیں دیا، پانی نہیں پلایا، اگر تم نے پانی پلاتا تو اس کا اجر آج میرے پاس تو پا لیتا۔ اسی طرح کھانے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی محبت کو اگر حاصل کرنا ہے تو بندوں سے محبت کرنا پڑے، بندوں کے دروازوں سے ہو کر ان کے حال چال کو لینا پڑے۔ بات سمجھیے اس کو۔ تو آپ یہ سب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا رشتہ محبت کا رشتہ، اور اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ رحمت کا اتنی محبت کرتا ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ مہلتوں پر مہلتیں دے رہا ہے، فرصتوں پر فرصتیں دے رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس کے باوجود بھی ہم لوگ پریشان کیوں ہیں؟ اس کے باوجود بھی کچھ علاقے کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عذاب میں گرفتار ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ کی پکڑ کب آتی ہے؟ یہ سمجھیے آپ۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ اتنا مہربان ہے اور اللہ کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اور محبت میں اپنے بندوں سے بندے کو محبت کرنے کے لیے بول رہا ہے، اور معاملہ رحمت کا ہے کہ ہر وقت اپنی مہربانی نچھاور کیے ہوئے ہے کہ لوگوں کو اس کے اعمال بد کے باوجود بھی انہیں ڈھیل پر ڈھیل دے رہا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ اس کے باوجود اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہمیں غصہ آیا اور ہم نے ان سے انتقام لیا، سب کے سب کو پانی میں ڈبو ڈبو کر کے ہم نے غرق کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے تب جا کر کے اللہ رب العالمین کو غصہ آتا، اللہ کو غیظ آتا، اور اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ اپنی طاقت کا مظاہرہ ایسے لوگوں کے سامنے دکھا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو کون کون سے اسباب ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو غیظ آتا ہے؟ کون سے کام ہیں؟ کون سے کام ہیں بتاؤ، بتا دیں۔ آپ لوگ بالکل خاموشی کے ساتھ سنیے گا، وقت جتنا بھی ہو جائے خاموشی کے ساتھ سنیے۔ ان میں سب سے بنیادی چیز اور سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یاد کر لیجیے اس کو۔ اس میں سب سے بنیادی چیز اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے اللہ کے کسی دوسرے بندے کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اور اس کو آج توحید بالکل اجنبی ہو گیا ہے، توحید اجنبی ہو گیا۔ لوگ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کی پوجا ہو رہی ہے، پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے، قبرستان کو پوجا جا رہا ہے۔ اللہ کی توحید اجنبی ہو گیا، اللہ کی توحید اجنبی ہو گیا۔ تو جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرا دیتا ہے تو اللہ کو غیظ آتا ہے، اللہ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، دنیا کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اپنے عذاب کے اندر گرفتار کر لیتا ہے۔ میں اس بارے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، حدیث یہ رہی۔ وعن وراد كاتب للمغيرة عن المغيرة قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد
على نعم وقال والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث الله المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو اپنی کتاب بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر ہے. شیخ پڑھ لیجیے. بڑی پیاری حدیث ہے, غور سے سنیے. راوی حدیث حضرت مغیرہ ابن شعبہ ان کے مکاتب غلام ہے ایک وراد ان سے روایت. تو ان سے روایت ہے, وراد سے وہ روایت کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھ لوں, لو رأیت رجلا مع امرأتی, اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی آدمی کو خلوت میں دیکھ لوں, لضربتہ بالسیف غیر مصفح, تو میں اس کی گردن مار دوں گا, وہ صرف میری تلوار کا مستحق ہے. سب ہو درگزر معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, وہ صرف میری تلوار کا مستحق ہے. یہ بات سعد بن عبادہ بول رہے ہیں. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ سعد بن عبادہ ایسی بات بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کی بات کو نقل کرتے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا, اتعجبون من غیرت سعد, کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ سعد بن عبادہ کتنے غیرت مند ہیں؟ بولے ہاں اللہ کے نبی تعجب تو ہے. آپ نے فرمایا واللہ لعن اغیر منہ, قسم خدا کی میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ لعن واللہ اغیر منی, اور مجھ سے میرا رب مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند میرا اللہ ہے. اب آپ سوچئے, ایک انسان کی غیرت یہ کہتی ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اجنبی آدمی نہ دکھنے پائے, اگر دکھ جائے تو وہ صرف تلوار کا مستحق ہے, وہ آدمی اس آدمی کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی غیرت جو کائنات میں سب سے بڑے غیرت مند ہے, سب سے زیادہ غیرت مند ہے, اس کی غیرت یہ کہتی ہے کہ میرا بندہ میرے در کو چھوڑ کر کے کسی اور در کے اوپر نہ جائے, اور اگر چلا گیا تو میری غیرت یہ کہتی ہے کہ میں اس آدمی کو, اس بندے کو چھوڑنے والا نہیں. جس طرح یہ ایک آدمی کی غیرت یہ کہتی ہے اور وہ اس آدمی کو چھوڑنے والا نہیں جو اس کی بیوی کے ساتھ خلوت میں دیکھی جائے, اسی طرح اللہ کہتا ہے میں اس آدمی کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جو میرے ساتھ شرک کرنے والا ہے. اتنا غصہ آتا ہے, اتنا غصہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اسی وجہ سے فرمایا کہ جس نے بھی شرک کیا سن لے وہ کہ اس کے سارے عمل کو برباد کر, سارے عمل کو عقارت میں ڈال لو. باقاعدہ نبیوں کو خطاب کر کے کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سورہ انعام اٹھا کر دیکھ لیجیے. 18 انبیاء اکرام کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا اور کہا کہ یہ 18 انبیاء اکرام کے مقدس نام ہیں, ان کو اچھی طرح سے یاد کر لو. وَمِنْ آبَائِهِمْ, کچھ ان کے آبا میں سے, وَمِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ, کچھ ان کی ذریت میں سے, وَمِنْ إِخْوَانِهِمْ, کچھ ان کے بھائیوں میں سے. ان تمام کے تمام لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا اور راہ راست پر صراط مستقیم پر لا کر کے کھڑا کیا. ان کو ہم نے ہدایت دی, وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ ہدایت یافتہ لوگ بھی شرک کریں, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے سارے عمل کو برباد کر دیا جائے. کتنا غصہ آتا ہے اللہ تبارک. باقاعدہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اے اللہ کے نبی سن لیجئے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ
المرسلین، اے اللہ کے نبی آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں سبوں کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل کو برباد کر دیا جائے گا، آپ خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ کتنا غصہ آتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری فیصلہ سنا دیا، اعلان عام فرما دیا، کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے بھی شرک کیا وہ سن لے اس کے اوپر ہم نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے۔ اب کوئی انسان اگر شرک کا ارتکاب کرے گا تو وہ اللہ کی غیظ، اللہ کے غضب اور اللہ رب العالمین کے غصے کا شکار ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ پہلا سبب ہے، کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا غصہ، اللہ کی پکڑ ایسے بندے کے اوپر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے انسان کو رسوا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ایسے انسان کو رسوا کرے گا۔ دوسرا سبب بتا دوں، دوسرا سبب، اس کے بعد ہم ایک اور چیز بتانا چاہتے ہیں۔ یہ دوسرا سبب بڑا اہم ہے، اس کو سن لیجیے۔ وہ کیا ہے نا؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ، وہ بھی اللہ پر جھوٹ بولنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ وقت کتنا ہو رہا ہے؟ کتنے بجے لگا ہے؟ تو اللہ پر جھوٹ بولنا، دیکھیے جھوٹ پر بڑی جو ہے حدیثیں آئی ہیں، بڑی مذمت بیان کی گئی ہے جھوٹ کی، اور جھوٹ کے اوپر جو سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں وہ بھی بڑی سخت قسم کی ہے۔ دیکھیے مسلمان آپس میں جھوٹ بولے اس کی وعید الگ ہے، مسلمان صحابہ پر جھوٹ بولے اس کی وعید الگ ہے، رسول پر جھوٹی بات منسوخ کرے اس کی وعید الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت ملے گی، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں ہے جس طرح تم کسی دوسرے کے اوپر جھوٹ بولتے ہو۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے بھی میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے پہلے سے۔ تو رسول کی طرف جھوٹی احادیث منسوخ کی جاتی ہے، اس کی سزا الگ ہے۔ بعض بدبخت لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں، اس کی سزا الگ ہے۔ جو قوم اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے ایسے قوموں کو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اس بات کو یاد کر لیجیے آپ۔ تو ہمارے معاشرے میں آپس میں جھوٹ بولا ہی جاتا ہے، صحابہ پر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہی ہیں، رسول کی طرف بھی جھوٹی باتیں منسوخ کی جاتی ہے، جھوٹی احادیث منسوخ کی جاتی ہے، منگڑت احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ بعض بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں یہ کام کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی شرم و حیا نہیں آتی ہے، بس کوئی بات انہیں پسند آئی عوام کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا اور نیچے حوالہ قرآن کا یا کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دے دیا۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی پوسٹ تیار کرتا ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان سوشل میڈیا پر بھوکنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو شو کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ میں بھی دین کا داعی ہوں، میں بھی دین جانتا ہوں، اور آخر میں وہ قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیتا ہے یا حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ دیتا ہے۔ اولاً تو کوئی پڑھنے والا، کوئی ویڈیو دیکھنے والا حوالہ چیک نہیں کرتا ہے، اور اگر حوالہ چیک کر لیا جائے تو حوالہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ در حقیقت اس پوسٹ کا، اس ویڈیو کا نہ تو قرآن سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ حدیث کی کسی کتاب کا۔ وہ اللہ پر جھوٹ بولے ہوتے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ بولے تھے۔ اور بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حوالے کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ مولوی صاحب نے جو بول دیا، لکھنے والے نے جو لکھ دیا، ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے، ہمیں حوالہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر کسی نے غلطی سے پوچھ لیا تو مولوی صاحب بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں، فلاں بزرگ نے یوں کہا ہے، فلاں بزرگ نے یوں کیا ہے، فلاں بزرگ کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، فلاں بزرگ کے کرامات میں سے یہ چیزیں آئی ہیں، فلاں بزرگ کے معجزات میں سے ہیں۔ اس بدبخت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ معجزات کا تعلق نبیوں سے ہوتا ہے۔ تو جب اس قسم کا جھوٹ بولنا شروع کر دیا جائے گا، لوگوں کے خوابوں کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے گا، تو اور لوگ دین لوگوں کے اقوال اور آرا کو بنا لیں گے اور اس قسم کا جھوٹ بولنا شروع کیا جائے گا، تو اللہ کو اس بات پر بہت غیرت جو ہے آتی ہے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں ایک بات کہی ہے قرآن کے اندر، آپ کو اگر یاد ہو نہ یاد ہو تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ مشرکین مکہ میرے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاگل ہے، یہ نبی مجنون ہے، شاعر ہے، شاعر ہیں، اور نعوذ باللہ ان لوگوں نے اس نبی کے اوپر ایسا الزام لگایا کہ یہ نبی تو ایسے ہیں جو اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اللہ کی طرف منسوخ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر ان کی تردید فرمائی، کیا بول رہے ہو تم، کیا بول رہے ہو تم؟ اگرچہ کہ میں نے ان کو نبی بنایا ہے، اگرچہ کہ میں نے ان کو امام الانبیاء بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، مگر یہ بھی اگر یہ حرکت کرے، اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرے اور میری طرف منسوخ کرے، ان کے شہر کو اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیا جائے گا اور ان کے شہر رب کو کاٹ دیا جائے گا۔ بتائیے کتنا غصہ آتا ہے۔ یہ نبی ہے رحمت للعالمین، ہم نے بنا کر کے بھیجا ہے، امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے، اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن یہ بھی اگر اپنی طرف سے کوئی بات میری طرف منسوخ کریں گے تو ہم ان کو اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کے شہر رب کو کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ۔ اللہ کیا کتنا غصہ آتا ہے، سوچئے یہ دھمکی کس کو ملی؟ یہ دھمکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ تو ایک نبی ایسے جو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کو جب اس طرح دھمکی مل سکتی ہے تو عام انسان اگر یہ حرکت کرے تو اللہ رب العالمین کو کتنا غصہ آئے گا اور اللہ رب العالمین کو کتنی غیرت آئے گی۔ اللہ رب العالمین کا عذاب ایسے لوگوں کے سروں کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے جو یہ حرکت کرتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں اللہ کا عذاب ایسے لوگوں کے اوپر آئے گا۔ اصل میں یہ ایسا ہوا کیوں معلوم ہے؟ دنیا کی دو بڑی مثال قومیں، ایک ہے یہودی ایک ہے نصارہ، ایک ہے یہودی ایک ہے نصارہ، مگر یہ کہ ان کی جو بدماشیاں تھیں، ان کی جو شرارتیں تھیں، یہ انتہاؤں تک پہنچ چکی تھی، انتہاؤں تک پہنچ چکی تھی۔ ان کے علماء کی ایک بدماشی یہ تھی کہ وہ حق جانتے تھے پر حق کو چھپاتے تھے۔ سمجھ بات آئی؟ ان کے علماء کی ایک غلطی یہ تھی کہ وہ حق جانتے تھے پر حق کو چھپاتے تھے اور حق کے ساتھ باطل کو مکس کر دیتے تھے، ان کے علماء کی غلطی تھی۔ اللہ نے اس کو قرآن میں نقل کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ان کے علماء کی غلطی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کتاب لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے۔ ان کے علماء کی غلطی یہ بھی تھی کہ اپنے عوام میں جب تقریر کرتے تھے تو کچھ اپنی زبان کو اس طرح ٹیڑھا کرتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے بول رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ پر صرف جھوٹ بول رہے ہوتے تھے۔ میں کو قرآن کی آیت سنا دوں کیا؟ سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ آل عمران پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اور ان کے علماء کی حرکتوں کو نقل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، آیت کریمہ پڑھتا ہوں، دیکھیے اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ دیکھیے لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ پیٹ کو بھر سکے، پیٹ کے لیے ایسا کرتے تھے،
تو اللہ نے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہے ان کی لکھائی پر، ہلاکت ہے ان کی کمائی پر۔ دوسری آیت کریمہ اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو اور دلیلوں کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کے لوگوں کے لیے کتاب میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ دیکھیے چھپاتے تھے وہ۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق کے ساتھ باطل کو کیوں مکس کر دیتے ہو؟ وہم یعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، تم عالم ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن الناس، دیکھیے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہوئے زبان کو کچھ اس طرح سے ٹیڑھا کرتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہوتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ مولوی بولتے بھی ہیں کہ اللہ کی کتاب سے بول رہا ہوں، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، وہ عالم ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَقًّا نَالِ بِالنَّالِ، باعتبار گمراہی میری امت ان تمام حرکتوں کو اختیار کرے گی، میری امت ان تمام راستوں پر چلے گی، میری امت ان تمام بدماشیوں کو اختیار کرے گی جن جن بدماشیوں کو بنی اسرائیل نے اختیار کیا تھا، جن جن شرارتوں اور حرکتوں کو بنی اسرائیل نے اختیار کیا تھا، میری امت ان تمام راستوں کو، ان تمام شرارتوں کو، ان تمام بدماشیوں کو اختیار کرے گی، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، کٹ ٹو کٹ کاپی کرے گی۔ اور آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں، دیکھ لیجئے، انالائز کیجئے، اور معاشرے میں موجود جماعتوں اور ان کے علماء کو دیکھ لیجئے، یا تو آپ کو یہودیت کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے یا تو نصرانیت کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ نے کہا تھا وَيْلَكُمْ وَيْلَكُمْ، فرمایا قال لهم موسیٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، میری قوم اللہ پر جھوٹ مت بولو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تمہیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا، تمہیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ پر جھوٹ بولنا اللہ کی غیظ کو للکارنے والی بات ہے۔ اب عام مسلمان یہ بولتا ہے کہ بھائی ہم کیسے بھی ہیں، اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، کلمہ کو تو ہے، محمد کو مانتے تو ہے، محمد کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ہمارے سینے میں موجود ہے، قرآن کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں۔ کروڑوں مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 130 کروڑ میں کم سے کم 30 کروڑ تو پڑھتے ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے کافر، یہ سارے کے سارے منکر، نہ اللہ کو مانے، نہ اللہ کی کتاب کو مانے، نہ رسالت کو مانے، نہ جنت کو مانے، نہ جہنم کو مانے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر؟ کیا وجہ ہے؟ عام مسلمانوں کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، کافروں پر عذاب کے آنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، دنیا میں اللہ کے عذاب کے آنے کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر لفظ سنت استعمال فرمایا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے قواعد میں،
اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے اس بات کو. تو کسی کافر کے اوپر اللہ کا عذاب اس وقت آتا تھا جب اس کی طرف کوئی رسول بھیجے جاتے اور رسول کی پوری امت تکذیب کر دیتی, انکار کر دیتی, اس کی دعوت کا انکار کر دیتی, تو پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا. یہ طریقہ ہے کافروں پر عذاب کے آنے کا. تقریباً قوم ہود, قوم لوط, قوم صالح, آل فرعون, ان تمام کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر لگ بھگ 10 مرتبہ ضرور آیا ہوگا. مگر اس کے حوالے سے قانون ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کافر کے اوپر دنیا کے اندر جو عذاب آنے کا طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ ان کی طرف کوئی نبی بھیجے جاتے اور بحیثیت مجموعی پوری قوم اس نبی کی دعوت کو انکار کر دیتی تھی, تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا تھا. لیکن اب تو نبی اس دنیا میں آنے والے نہیں ہے, لہذا اس قسم کا عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا. دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر. یاد رکھیے اس بات کو, مسلمان ہو کر تمہاری زندگی مسلمانہ نہیں ہے, تمہارا عمل کافرانہ ہے. دعویٰ تمہارا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ہے اور دوستیاں تمہاری اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ہیں. تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیے رکھو. اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے. یاد کیجیے, اس کو نوٹ کر لیجیے. جیسے یہودیوں کے اوپر آیا, اس لیے کہ ہم سے پہلے وہی مسلمان تھے نا, مگر کیسے کیسے عذاب آیا آپ دیکھ لیجیے. کبھی نبو کے نظر کے ہاتھوں تباہی آئی, کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی, کبھی یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی. ابھی ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا. یہ کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مدعی ہیں, جنت کو مانتے, جہنم کو مانتے ہیں. مگر یہ کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا ہماری آنکھوں کے سامنے, اسی طریقے کا عذاب ہمارے اوپر بھی آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو, کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے غیظ کو, اللہ کے غصے کو للکارنے والی ہے یہ بات کہ تم کہو وہ جو کرتے نہیں ہو. اصل سبب یہ ہے, اصل مجرم تو ہم ہیں نا, انہوں نے تو ڈائریکٹ انکار کر دیا, ختم. اور ہم ہیں, روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں. اس وقت ایک نماز پڑھنے والا زیادہ بڑا مجرم ہے, اس لیے کہ ایک نماز دن رات میں وہ 27 مرتبہ 30 مرتبہ اللہ رب العالمین کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کے کہتا ہے اے اللہ میں صرف عبادت کروں گا تو تیری کروں گا, مدد مانگوں گا تو صرف تجھ سے مانگوں گا. لیکن مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کی بھی عبادت کرتا ہے, اس سے بھی مدد مانگتا ہے. کیا ہے یہ اصل سبب ہے. تو اگر مسلمانوں کے حالات کے اوپر گفتگو کی جائے تو وقت بہت کم, ختم کر دیا جائے. میں تو سوچ رہا تھا کہ ابھی مسلمانوں کی حالت کو میں نے بیان ہی نہیں کیا ہے. ابھی عقیدے کا حال پیش کرنا تھا, عبادات کا حال پیش کرنا تھا, معاملات کا حال پیش کرنا تھا, اخلاقیات کا حال پیش کرنا تھا, اور اتحاد و اتفاق کا حال پیش کرنا تھا, اور اسی طرح فریضہ دعوت و تبلیغ میں ہم کتنے پیچھے, وہ سب حالات پیش کرنا تھا. اور اس کے بعد ہم ایک تخمینہ آپ کے سامنے پیش کرتے اور اس کے بعد ہم آپ سے پوچھتے کہ ہم پریشان کیوں ہیں. یہ خود بتائیے آپ, ہم کیوں پریشان ہیں؟ ساری قومیں ہم پر کیوں پل پڑی ہے, ٹوٹ پڑی ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ چاروں طرف سے ہم پسماندگی کا شکار کیوں ہیں؟ ہر میدان میں ہم پسماندگی کا شکار کیوں ہیں؟ ہم آپ سے سوال کرتے, لیکن ابھی وقت ختم ہو گیا, کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیتے ہیں اللہ ہم سب کو خیر اور صلاح کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے, عقیدے کی حفاظت فرمائے. بہت امپورٹنٹ باتیں تھی لیکن
اب وقت چونکہ اجازت نہیں دیتا کہ میں کچھ اور بات کروں. دیکھیے میں ہمیشہ سمجھنے کے انداز میں بات کرتا ہوں. یہ بہت بڑا مقرر نہیں ہوں میں، اور نہ میں اسٹیج شو کرتا ہوں. یہ تو کھڑے ہو کر کے تقریر بھی نہیں کرتا، میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. بات سمجھ میں آ جائے تو میرا یہاں آنا فائدہ مند ہوگا ورنہ بیکار ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی نا؟ ہر انسان کو آ گئی. اگر اس میں سے کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو اگر میں نکلوں گا تو کوئی سوال کر لیجیے گا، میں انشاءاللہ چلتے چلتے جواب دے دوں گا. اور بھی بہت ساری باتیں مسلمانوں کے حالات کے روشنی میں مجھے کہنی تھی کہ آج مسلمانوں کے حالات پر اگر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ مسلمان کہاں ہے اور اسلام سے اس کا رشتہ کیا ہے، اسلام کہاں پر ہے اور مسلمان کہاں پر کھڑے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے درمیان کیسا ربط ہے، تو آپ کو کیا معلوم ہے؟ اسلام ایک طرف ہے، مسلمان ایک طرف ہے، ایسا نظر آئے گا. اور یہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھا دیتا ہوں. اور پھر میں آپ سے پوچھتا کہ ہم پریشان کیوں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر اور صلاح کی توفیق کرے. فرمائے آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.